کرتے ہیں یا کرسمس کے سیزن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں میں اس کی تیاریوں کے مراحل بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے کرسمس پہ یہ تیاریاں کرنی ہے۔ یہ تیاری ایک شخصی طور پر بھی ہو سکتی ہے، ایک خاندانی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور ایک کلیسیائی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم ان تیاریوں کی بات کرتے ہیں تو ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ ہماری شاپنگ، کپڑے جوتے خریدنا، جیسا کہ اس میں ڈیکوریشنز کرنا، گھروں کی صفائی ستھرائی کرنا، چرچز کی تیاری کرنا اور بہت سارے پروگرام اور ڈیکوریشنز اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ کرنی بھی چاہیے، یہ ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ نجات دہندہ، وہ بندوبست جو خدا نے کیا ہمارے لیے، وہ مالک جو آسمان عرش کو چھوڑ کر زمین پر ہماری بدحالی کو درست کرنے کے لیے آ گیا، ان لوگوں کو پتہ چلے جو اس بات سے ناواقف ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور خدا کا اسی طرح جو جلال ہے وہ ہم سب میں بنا رہے تاکہ ہم اس کے کلام کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ یہ اس میں کوئی بھید کی بات نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام جو ہے جب آپ اس پر غور کرتے ہیں، جب آپ اس کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ مالک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بہت اتم بات ہے کہ آپ اس کی حضوری میں ہیں۔ آپ سب پہلے اپنے لیے کلیپ کیجیے۔ یہ کلیپ میں نے اس لیے کرائی ہے کہ آپ نے خدا کے خادم کی غیر موجودگی میں اپنی پریزنس کو شو کیا، یہ وفاداری ہے۔ لیکن ٹائم سے عبادت شروع نہیں ہوئی، ہم کوشش کریں گے اس کو بھی، اور مجھے پلیز ٹائم بتا دیجیے گا مجھے کتنی دیر کے لیے اس پہ بات کرنی ہے۔ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، تھینک یو۔ جب ہم اس لیے میں نے کہا یہ ہم تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے جو نہیں جانتے، ہماری ڈیکوریشن سے، گھروں کی صفائی ستھرائی سے، اور اگر ہم سے کوئی ایسا انجان شخص بات کرتا ہے کہ آپ یہ اتنی ساری سیلیبریشن، آپ ڈیکوریشن اور یہ صفائی ستھرائی یا شاپنگ کیوں کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس دن ہمارا نجات دہندہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر انسان بن کے آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ اس دن کو ہم کرسمس بھی بولتے ہیں، ہم بڑا دن بھی بولتے ہیں اور ہم ولادت المسیح بھی بولتے ہیں، اور اس کو ہم مناتے ہیں اور بڑے جوش سے مناتے ہیں، اور اس کی تیاریاں ہم دسمبر کے ارلی ویکس میں ہی شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں بات کروں گی ایک ایسا کردار ہے جس کے وسیلہ سے جو آج ہمارے لیے ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہمیں خدا کے حضور کیسے جھکنا چاہیے۔ اس کردار کا اگر اس کرسمس میں ذکر نہ کیا جائے یا اس کے بارے میں بات نہ کی جائے یا اس کے حوالے سے سیکھا نہ جائے تو ہمیں کرسمس جو ہے، ہماری ڈیکوریشن، ہماری پریپریشنز، ہماری سارے پروگرام، فنکشنز، یہ شاپنگ سب پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور وہ کردار کوئی اور نہیں، مقدسہ مریم کا کردار ہے کہ اس نے کس طریقے سے خدا کی وفاداری میں ہوتے ہوئے اپنے ولنگ کو، اپنی مرضی کو اس کے حضور، اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہمارے بچے جب ہم کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو کرسمس میں اگر مقدسہ مریم کے وہ خاکے کو ہم پیش نہ کریں تو ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ گلیل کے ایک شہر ناصرت کی رہنے والی ہے، یہ ایک کماری ہے جو داؤد کے ایک گھرانے کے مرد کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک پیغام آ گیا اچانک سے۔ اب یہ کماری ہے اور اس کو ایک آسمان کے فرشتہ اس کے پاس آ گیا، اس خوشخبری کو لے کے آ گیا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اور وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، کیونکہ ظاہر ہے اس کنڈیشن میں اگر کوئی کماری کو بولے گا کہ تیرا بیٹا ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ جو خدا نے قانون بنایا ہے، جو بنی آدم سے انسان کے دستور ہے کہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور میں اس سے ناواقف ہوں۔ میں کسی مرد کے ساتھ میرا ایسا کوئی لنک، کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے لیے یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کہ تو بیٹا چلے گی۔
آپ بتائیں اگر آپ کے پاس ایسا میسج آ جائے اس کنڈیشن میں تو کیا کریں گے؟ ہلچل مچ جائے گی۔ مگر فرشتہ نے اسے کہا اے مریم تو 100% اپنی جگہ پہ درست ہے، کیونکہ یہ انسان کی سوچ ہے کہ اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، مگر جس کا پیغام میں لے کے آیا ہوں وہ قادر مطلق اسمانی باپ ہے، وہ جو یہوہ ہے، وہ کہتا ہے میں ممکنات کا خدا ہوں، وہ کہتا ہے جو نہیں ہو سکتا اس قادر کے لیے ممکن ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے اور وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ قادر خدا ہے، اور جو انسان کی سوچ سمجھ سے بلکہ اس کی عقل سے بھی وہ باتیں باہر ہیں وہ اپنے لوگوں پر عیاں کر دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ ہاللیلویہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مریم نے جب دیکھا کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہے تو اس نے فوراً، آئے ہم ذرا کلام کی طرف بھی سائٹ میں واپس چلتے ہیں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 38 آیت، یہ میرے مرکزی آیت ہے، اور سوری میں شروع میں ٹاپک ہی اپنا بتانا بھول گئی، میری ہے کرسمس کی تیاری تابعداری اور وفاداری کے ساتھ، یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ مریم نے بڑی خوبصورتی سے کہا، جب فرشتہ اور مریم کے بیچ میں ایک مکالمہ چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو بیٹا جنے گی، وہ کہتے ہیں تو کیوں ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، جبکہ میں جو انسان نے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے بنی آدم سے لے کر اب تک جو آدم اور حوا کے وسیلہ سے ہو رہا ہے اس کو نہیں جانتی، اس پروسیس سے بھی میں گزری نہیں، لیکن وہ خدا کی بندی ہے۔ اس نے کہا جب فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کے آتا ہے اور اس کی ورس نمبر 38 ہے، مریم نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں۔ ہاللیلویہ، مریم نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ میں کس کی بندی ہوں؟ خداوند کی بندی ہوں۔ عام انسان یہ نہیں کہہ سکتا، ہم لفظوں سے تو کہہ سکتے ہیں مگر وہ واقعی ہی خدا کی بندی ہے۔ کہتے دیکھ تو آسمان سے خدا کا پیغام میرے پاس لے گیا ہے اور تو بھی یہ جانتا ہے اور وہ قادر مطلق بھی جانتا ہے میں اسی کی بندی ہوں اور اسی کی بیٹی ہوں، اور جو تو پیغام لے کے آیا ہے وہ تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ میرے قادر مطلق اسمانی باپ کی طرف سے لے کے آیا اور میرے لیے اسی قول کے موافق ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس کے لفظ خدا اور بندی پر غور کرتے ہیں۔ خدا لفظ جو ہے عہد عتیق کے مطابق زندگی کا منبع یہوہ یاوے ورڈ سے لیا گیا ہے، جس میں زندگی کو خلق کرنے والا زندگی کا منبع، اور بندی لفظ جو ہے یہ بندہ ورڈ سے لیا گیا ہے، یہ مونس ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کنیز، غلام، کہ میں اس نے اپنے آپ کو خاکسار کر لیا کہ میں اسی کی بندی ہوں اور میرے لیے اس کے قول کے موافق ہو۔ جب ان سب باتوں کو اس نے اپنے اندر لے لیا تو اس نے کہا وہ قادر مطلق اسمانی باپ ہے اور میرے لیے اسی کے قول کے موافق ہو۔ میں کیونکہ یہ پیغام کسی انسان کی طرف سے نہیں، یہ پیغام میرے کسی رشتہ دار کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ پیغام جو ہے وہ خداوندوں کے خدا کی طرف سے ہے اور میرے لیے اس قول کے موافق ہو۔ ہاللیلویہ۔ جب آگے چلتے ہیں، جب اس کے پہلے حصے کی بات کرتے ہیں تو اس نے اپنی اویلیبلٹی اور اپنی ولنگ کو اس نے کہا کہ میں تو اسی کی بندی ہوں جس کا تو پیغام لے کے آیا ہے۔ اب سوچیں، اس نے ہمیں سوچنا تو ایسا نہیں چاہیے لیکن کلام میں سیکھنے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ جب اس کے سامنے یہ سچویشن رکھ دی گئی اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اب ہم اس کے سیکنڈ حصے کی طرف ہیں کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس نے اپنی ولنگ شو کر دی کہ میں وہ جان گئی کہ یہ پیغام کسی انسان کا نہیں ہے جس کے آگے میں انکار کروں، بلکہ یہ تو وہ خالق کی طرف سے ہے اور مجھے اس کے تابع ہونا ہے کیونکہ وہ خدا کو جانتی ہے۔ اس لیے اس نے سیکنڈ حصے میں اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جب وہ فرشتہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے تو آپ سوچیں
کہ وہ ایک کنواری ہے. اس کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ جب یہ بات میرے گھرانے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں، میرے محلے گلی یا اس معاشرے میں پھیلے گی تو لوگ میرے اوپر انگلی اٹھائیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے. اس کے پاس بھی ایسی یقیناً اس کے مائنڈ میں آیا ہوگا. ہم ایک انسان ہونے کے بارے میں ایسی چیزوں کو خدا کے کلام میں قلم بند تو نہیں کیا گیا، لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے سوچ سکتے ہیں. ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ اس کو کس چیزوں کے بارے میں سوچا ہوگا اس نے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے. لیکن کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ خدا کی بندی ہے، اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اس نے کیا کہا کہ اے خدا میں حاضر ہوں تیرے حضور. اس نے خدا کے اس قول کو قبول کر لیا. اس نے کہا وہ خدا جو مجھے یہ فضل دینا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی انعام پانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے. اس نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ خدا نے اسی کا چناؤ کیوں کیا. وہ ایک کماری ہے کیونکہ وہ پاک ہے. ہلیلویا. بہن کے لیے تالی بجائیں. کیونکہ وہ پاک ہے اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کی ان گندگی سے اپنے آپ کو، وہ خدا کا حکم بھی ہے نا 7واں کہ تو زنا نہ کرنا، اور اس نے اس ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک رکھا. اس نے نہ ہموار جوؤں میں نہیں جوتی، وہ اس نے اپنے دوست، اپنے سرکل ایسا نہیں بنایا. یقیناً خدا جانتا ہے کہ وہ پاک ہے اور اس جیسی پاکیزہ عورت نہیں ہے. اور خدا جہاں خود خدا، آپ کو پتہ ہے جہاں پاک جگہ ہوتی ہے خدا وہاں اتر آتا ہے. وہ پاک جگہ تھی، اس کا رحم پاک تھا، اس لیے خدا نے اس رحم کو پسند کیا کہ وہ وہاں چلا گیا. ہلیلویا. ہلیلویا. کیا خوبصورت بات ہے. آج مقدسہ مریم کے اس کردار سے ہم سیکھیں کہ کس قدر اس نے پاکیزگی میں اپنی زندگی گزاری اور خدا کی تابعداری بھی گزاری. آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کیونکہ ہم بھی خدا کے بندے اور بندیاں ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ واجب ہے کہ ہم اس کے قول کے موافق چلیں اور اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیں. کیونکہ نہ ہموار میں جوؤں میں جھوٹنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی حضوری میں رہیں. جب مریم نے ایسا کیا تو اس نے کیا کیا، اور جو فرشتہ ہے اس کو ایک ریفرنس بھی دیتا ہے، اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ مریم تو پریشان نہ ہو، دیکھ تیری رشتہ دار رشبہ جو ہے، جو بانجھ تھی اور بڑھاپے میں تھی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، مگر تیرے خدا نے اس کے لیے بھی ایک تحفہ بخشا اور اس کو اب چھٹا مہینہ ہے. ہلیلویا. کیسی خوبصورت بات ہے. اور اس نے تبھی اس نے آپ اس کے آگے والی آیتوں میں پڑھیں 30-40 میں چلے جائیں تو اس نے مریم کا ایک گیت ہے کہ میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. اور فرشتہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کو پیغام دے دیا کہ اس عمل میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تجھ پر سایہ کرے گی، اور وہ جو تیرا بیٹا ہوگا وہ مولود مقدس ہوگا. ہلیلویا. وہ پاک ہوگا، وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. اس کا منصوبہ، اور اس نے خدا کے منصوبے کو پورا ہونے دیا. اس نے کہا میں تو اسی کی بندی ہوں، وہ بھلا وہ خدا ہے اور وہ جو میرے ساتھ کرے گا وہ بہتر کرے گا. کیونکہ جب ہم اپنے پلان سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آلویز وی فیل، لیکن جب ہم اس کی مرضی کو جانتے ہیں، اس کے تابعداری میں آتے ہیں تو وہ مالک آپ کے لیے کیسی کیسی آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ کی سوچ سمجھ سے بھی باہر ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. مریم نے کیا کہا، میرے لیے تیرے قول کے موافق. آج ہمارے لیے اس کا قول کیا ہے کہ ہمیں اس کی تابعداری میں آنا ہے. کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اگر آج آپ کے کیریکٹر میں، اگر آج آپ کے ارد گرد ایسا ماحول ہے جو خدا کی پاکیزگی سے آپ کو دور رکھ رہا ہے تو آج اس کو سیپریٹ کر لیجیے. کیونکہ خدا ایسا خدا نہیں ہے. اس کی نظر جو ہے دنیا کی سیر کرتی ہے اور وہ ہر چیز کو نگاہ میں رکھتا ہے. اس کا باطن اور ظاہر، جو آپ کا جو باطن اور ظاہر ہے اس سے چھپا نہیں ہے.
اس لیے کیونکہ وہ جیسے مریم کی پاکیزگی پر اس کی نظر تھی. جب آپ پاک دامن ہوں گے، جب آپ اپنی خواہشوں، کیونکہ یہ کرسمس جو ہے ہمیں کیا ہے کہ کرسمس کی تیاریاں تو کریں، مگر کس کے ساتھ؟ تابع داری کے ساتھ. آپ بتائیں اگر آپ خدا کے حضور تابع دار نہیں ہیں تو یہ اتنی کرسمس کی فنکشنز کی تیاریاں کس کام کی؟ دکھاوے کی. لیکن اس لیے آپ اس کی تابع داری میں آ جائیں. یہ آج آپ کے لیے وارننگ لیٹر ہے. اور یہ خدا کی بندی جو مقدسہ مریم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب نبوت ہی اس نے باتیں کی تو اس نے کیا کہا کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے. اور آج ہم اس مقدسہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مقدسہ مریم کہہ کر پکارتے ہیں. اور لوگ جب اس کا نام لے، غیر قومیں بھی جب اس کا نام لیتی ہیں تو وہ عام الفاظ میں نہیں لیتے، وہ مقدسہ مریم کہتی ہیں. یہ ٹائٹل اس کو ملا، یہ انعام اس کو اس کی وفاداری کا ملا. اس نے بھی ان سب آزمائشوں کو، پریشانیوں کو جو اس کے ارد گرد اس میں تھی، لیکن اس نے سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا. اگر آج آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ کی اولاد ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کے گھرانے ٹھیک نہیں ہے، محلہ بستی ٹھیک نہیں ہے، تو آج اس کے قدموں میں ڈال دیجئے. جب اس کی وفاداری میں آپ آ جائیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھولے گا کہ آپ کی سوچ سمجھ بھی نہیں آئے گی. اس لیے اس کی وفاداری میں آ جائیں. مریم کی وفاداری کا سیکھیں کہ کیا خوبصورتی سے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور وہ کام کیا جو ہماری نجات کے لیے ہے، تاکہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. آج ہم اسی کے وسیلہ سے جو ہے اس کو مقدس کہلاتے. آج ہماری نجات جو ہے مقدسہ مریم کی وجہ سے، اس کے کریکٹر کی وجہ سے جو خدا نے اس کے باطن میں ڈالا، اور آج ہم اسی کے وسیلہ سے جو نجات کے وارث ٹھہرے ہیں. اس لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آپ کس راہ پر چل رہے ہیں، یا آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے کہیں وہ آلودہ تو نہیں ہے. اپنے آپ کو اس کی مرضی کے تابع کر دیں. اور ہمارے خداوند یسوع المسیح نے بھی گتسمنی باغ میں جب وہ دعا کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جب انہوں نے بھی اپنی زندگی کو تابع داری کے ساتھ کیا، ایک خدا ہوتے ہوئے، خداوند ہوتے ہوئے، مالک ہوتے ہوئے، آقا ہوتے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی زمین پر جو زندگی تھی اس میں اپنے باپ کی تابع داری میں گزارا. اور ہم دعا ربانی بھی وہ کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اے باپ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. اور زمین آج اس کی مرضی زمین پر کیسے پوری ہوگی؟ اس کے بندے اور بندیوں کے وسیلہ سے. ہمیں خدا کی بندیاں اور بندے بننے کی ضرورت ہے. غور کیجیے اپنی راہوں پر. اب ہم اس کے ساتھ جو ہماری سیکنڈ تلاوت تھی کہ پہلا سیموئیل اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت ہے، اس کو بھی ہم ذرا غور کرتے ہیں اس پر. اس کی 18 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: تب سیموئیل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کہا، اور اس سے کچھ نہ چھپایا، اور اس نے کہا وہ خداوند ہے، جو وہ بھلا جانے سو کرے، کیونکہ وہ خداوند ہے. اب یہاں بھی جو آپ اگر اس پورے چیپٹر کی آپ اسٹڈی کریں، اس میں ایلی کاہن جو ہے اس کے گھرانے کے بارے میں ایک خداوند نے جو سیموئیل پر ایک بات عیاں کی ہے، ظاہر کیا ہے اس بات کو. اور وہ سیموئیل کے پاس آ کر کہتے کہ بتا مجھے خداوند نے تجھے کیا کہا ہے. اس کو فکر لگ گئی کیونکہ وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی کاہن ہے اور وہ خدا کا بندہ ہے. وہ بھی یہ بات جو خدا نے اس پر ظاہر کی اس کے گھرانے کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کی فیور میں نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ وہ خداوند ہے، وہ جو بھلا جانے سو کرے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ جو ہمارے لیے راستہ چنے گا، جو اس نے مقدسہ مریم کے کریکٹر سے ہماری زندگی میں بات ڈال دی ہے. ہمیں اسی کے بندے اور بندیاں بننے کی ضرورت ہے. آپ اپنی زندگیوں پر غور کیجیے. آج حالات بنے آپ کی فیور میں نہیں ہیں. آپ مت سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کیونکہ وہ خدا ایک قادر ہے. وہ آپ کی زندگیوں میں ایسی ایسی آسانیاں پیدا کرے گا، ایسے ایسے راستے کھولے گا کہ وہ خداوند آپ کو آپ جس منزل پر جانا چاہتے ہیں وہ جو سیف ہے وہ آپ کے لیے پہنچا دے گا.
آپ اس کے بیٹی اور بیٹے بنے. تبھی وہ ہم سے کہے گا میرے باپ کے مبارک لوگوں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہوگا, وہ ہمیں ہمارے نام لے کر ہمیں بلائے گا. اس نے ہماری صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, وہ ہمیں نام بنام چاہتا ہے. یہاں اتنے سارے لوگ ہیں, مجھے کسی کا نام بھی اتنا نہیں آتا ہوگا, بس 3-4 لوگ ہوں گے جن کا نام یاد ہوگا, مگر وہ خدا قادر ہے, وہ آپ کو نام بنام جانتا ہے. اور وہ جتنا آپ سے پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنی جان آپ لوگوں کے لیے بخش دی. یہاں کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ہم لفظوں سے تو کسی کو تسلی دیتے ہیں, مگر کلام دیکھیں ہم سب کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ جو طوفان آپ کے اگینسٹ ہوں گے, جب آپ اس کی تابعداری میں ہوں گے تو ان کے رخ موڑ دے گا. وہ ان حالاتوں کو بھی چینج کر دے گا جو آپ کے اگینسٹ ہیں. جو وہ لوگ جو آپ کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں, آپ کے بارے میں برا برا بولتے ہیں, آپ اپنے سارے معاملات کو اس کے ہاتھ میں سونپ دیں, کیونکہ وہ خدا قادر ہے, وہ واحد ہے. وہ آپ کو اس خلاصی دے گا, وہ آپ کو مخلصی دے گا, کیونکہ یہ وہ یہوہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کرتے ہیں, یہ کرسمس جو ہے ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنے فیتھ کو رینیو کریں, ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ وہ جلال کا بادشاہ جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا, آج وہ کہاں پیدا ہو, آج کے دن وہ کہاں پیدا ہوگا. جب آپ اپنے دلوں میں سے ہر طرح کی نفرت انگیز باتوں کو, جب آپ ہر طرح کے حسد, فریب اور دھوکے اور طرح طرح کی باتوں کو نکال دیں گے, تو وہ آپ کو پاک دل دے گا, اور اس کی جگہ جو ہے وہ پاک دلوں میں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے پاک بنو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں, ذرا زور سے بولے ہاللیلویا, ہاللیلویا. اگر مقدسہ مریم کا انتخاب ہوا ہے تو یقیناً اس کی پاکیزگی کی وجہ سے ہوا ہے. آج ہمارا خدا ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی تابعداری میں آ جائیں, وفاداری میں آ جائیں. یہ دنیا کی رنگینیاں یہ مٹ جائیں گی, یہ جو عمارتیں یہ مٹ جائے گا سب, لیکن اگر آپ پاک ہیں تو آپ کو کوئی جنبش نہیں ہے. یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے, اور آج بھی ہم اس کو مبارک کہتے ہیں. مقدسہ مریم کی کریکٹر دیکھیں کیسے خوبصورت, وہ کیسی عظیم عورت ہے جس نے اپنے آپ کو دنیا کے خاکوں میں نہیں کھینچا, اس نے اپنے آپ کو الگ رکھ کر دیا. یہ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اپنے کردار پر نظر کریں کہ ہم کیسے ہیں. ہم غور کریں اپنی راہ پر کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. آج کرسمس کے دن ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ وہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. آج اس کا پیغام میرے لیے کیا ہے. وہ تو اس دن فرشتہ آسمان سے اترا, آج ہمارے پاس کون اترے گا. آپ اس بات پر غور کیجئے, کون اترے گا. خدا خود اترائے گا جب آپ اس کو پکاریں گے, کیونکہ اب وہ بھیج نہیں رہا کہ ہمارے پاس کوئی بھیجا جائے, بلکہ اب ہمیں اپنی جگہ جو ہے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے, تاکہ وہ مالک خود بخود آپ کے لیے ایسے ریسورسز پیدا کرے اور وہ مالک آپ کی زندگیوں میں اتر آئے. آپ ناہموار جمعے میں مت جوئیں. آئیں سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, ہم اس کلام کی کلوزنگ کی طرف ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں کر لیں گے, جب آپ اپنے آپ اس کی تابعداری میں کر لیں گے, تو وہ خدا جو ہے ہمیں سرفرازی بخشے گا. حالات جیسے بھی ہوں, حالات چاہے کیسے بھی ہوں, یہ طوفان, یہ زندگی کی آزمائشیں, یہ الجھنیں, پریشانیاں, جب آپ کا انتخاب ٹھیک ہوگا, جب آپ خداوند کے کلام کے ساتھ ہاں بولیں گے, تو وہ مالک آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر دے گا. او خداوند اے زمین آسمان کے خدا, اے خداوند ہم تیرے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اے خداوند ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر تیرے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹیاں اور بیٹے ہیں. اے مالک تو ہماری زندگیوں سے وہ کر جو تو کرنا چاہتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں تیری تابعداری میں آنا چاہتے ہیں, تیری وفاداری میں آنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم تیرے بیٹیاں اور بیٹے بنیں. کیونکہ اے مالک اب تو ہمارے دلوں میں آ, اور ہمارے دلوں میں وہ باتیں, وہ سوچیں, وہ خیال جن سے تجھے سخت کراہت ہے, ہماری زندگیوں سے دور کر دے. اے مالک ہماری زندگیوں میں کثرت سے جگہ لے. اے خداوند ہم تیرے حضور جو ہیں اپنی باہوں کو پھیلائے, اپنی آنکھوں کو خداوند
उठाए खड़े हैं कि हमारा मालिक ए खुदावन तू हमें पाक दिल अता, हमारा मालिक हमारी जिंदगियों में उतर आए। ए खुदावंद ए जलाल के बादशाह, ए हिकमत के खुदा मेरी जिंदगी में उतर आ। ए खुदावंद अगर मुझ में वो बातें जो तुझे नापसंद है, जिनसे तुझे कराहत है, मेरी जिंदगी से दूर कर दे। ओ मेरे मालिक, मेरा घराना तेरे नाम के जलाल के लिए पैदा हो। ये मेरा जो घराना तेरी हजूरी में झुका हुआ है, ए खुदावंद तेरी वफादारी में आ जाए, तेरी ताबेदारी में आ जाए। ए खुदावंद तू हमारे साथ हो। ए खुदावंद हमारी राह को, हमारी सोचों और हमारे ख्यालों को हम तेरे सुपुर्द कर देते हैं, ताकि तू हमें पाक दिन अता कर। हमारे संगीन दिनों को तोड़ खुदावंद। ए खुदावंद हमें अपने किरदार को खुदावंद हम तेरे हजूर पाक और साफ कर लें। ए खुदावंद तू हमारे साथ हो खुदावंद, हमारी मदद, हमारी रहनुमाई कर, क्योंकि जब हम तेरे पास आते हैं तो तू और हमारे करीब आ जाता है। तू हमें पुकार कर कहता है कि मेरे बाप के बरगजीदा लोगों मेरे पास आओ। ए खुदावंद तेरे पास देने को कुछ है हमारे पास। ए खुदावंद तू हमें छू खुदावंद। ए खुदावंद पाक दिल अता कर दे। ए खुदावंद हम अपने आप को तेरे अलग किए हुए लोगों में शामिल कर लें, क्योंकि जो तेरे चुनीदा लोग होते हैं उनमें ऐसी बातें नहीं होती जिनसे तुझे कराहत है। ए खुदावंद तू हमारे साथ हो खुदावंद, हमें छू ले खुदावंद। ए खुदावंद आज मुकद्दसा मरियम के किरदार से हमारे लिए ये सीखने की बात जो हमारे सामने आई कि हम अपने आप को तेरी मर्जी के ताबिया कर लें, हम अपने आप को तेरे कौल के मुआफिक कर लें, ताकि हम भी खुदावंद सरफराजी अता हासिल करें खुदावंद, जो तेरे आसमान की तरफ से आएगी खुदावंद। क्योंकि खुदावंद अब हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें निजात दे सकती है। तू ये निजात देने के लिए जमीन पर खुद उतर आया। ए खुदावंद तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ए खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तू इनकी खूब काट छांट कर, ताकि वो इनके संगीन खुदावंद दिल टूटे। अगर हमारे कैरेक्टर में खुदावंद नापाकी है, अगर कोई ऐसी बात है जो तुझे नापसंद है, तो खुदावंद तू ही दूर कर सकता है, क्योंकि तू कादिर खुदा है, तू वफादार खुदा है। अगर हम में हिकमत की कमी है तो खुदावंद तू अपनी इलाही हिकमत अता कर, ताकि हम बेहतर तरीके से जिंदगी को बसर करते हुए, तेरे खौफ में बढ़ते हुए, तेरे जलाल में बढ़ते हुए खुदावंद हम जिंदगी को बसर करें। ऐ खुदावंद इस कलाम के वसीला से इन लोगों को बड़ी बरकत देना खुदावंद। तेरा जलाल, तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तहम्मुल, तेरी परहेजगारी इन लोगों के लिए तेरे आसमान से मांगती हूँ खुदावंद। तू इनके दे खुदावंद, इनको बरकत दे खुदा, ताकि तेरे नाम में ग्रो होते जाएं खुदावंद, ताकि तेरे नाम में ये लोग बढ़ते चले जाएं खुदावंद, ताकि तेरे नाम को लोगों में, कौमों में, कबीलों में ऊंचा करते जाएं, ताकि जब ये लोग तेरे दूसरे लोगों में से गुजरे तो ये अलग किए हूं, इनका रहन सहन पाक हो खुदावंद। तू खुदावंद हमारी रहनुमाई करना, हमारे साथ होना खुदावंद, अपने कलाम के वसीला से खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत देना खुदावंद। सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले खुदावंद। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे खुदावंद का शुक्र।